اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ برادران عزیز، یہ ابھی آپ کے امام صاحب نے نماز میں جو قرأت کی ہے ایک خاص آیت پڑھی ہے۔ آیت وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی۔ حضرت حق جل مجدہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک سے متعلقہ احکام اور اس سے متعلقہ مسائل کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا کو رمضان المبارک کے ساتھ بڑی خصوصیت اور نہایتی اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو اتارا گیا۔ تو ہمارے بہت سے حضرات علماء و محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت و قرأت و مشغلہ و شغل و تفسیر وغیرہ یہ تمام چیزیں رمضان المبارک سے بڑی خصوصیت رکھتی ہیں۔ اسی طریقے پر اس آیت میں دعا کا ذکر ہے، تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں بڑی خصوصیت ہے دعاؤں کے ساتھ اور قبولیت دعا کے ساتھ۔ یہ پورا مہینہ گویا کا مخصوص ہے کہ بندہ دعا کرے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھرپور یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا کیا کہنا، ان کی شان تو نہایت اعلیٰ نہایت عرفہ ہے، اور اپنی ہی شان کے مطابق انہوں نے کلام بھی فرمایا۔ اس آیت میں خاص طور کے اوپر ذکر کیا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ میرے بندے میرے متعلق سوال کریں۔ معلوم ہوا کہ دعا جو ہے وہ عبدیت اور بندگی کا کامل اور مکمل مظاہرہ ہے۔ جو شخص دعا کر رہا ہے اور جس سے دعا کر رہا ہے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں عاجز ہوں، مجھے کسی چیز کی قدرت نہیں، میرے ارادے ناتمام ہیں، میرے عزائم نامکمل ہیں، اور جس سے دعا کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کو یہ یقین ہے کہ جملہ طاقتیں، جملہ قوتیں، جملہ مقاصد کو پورا کرنے کی ہر ایک قوت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ قربت عجیب و غریب چیز ہے۔ اگر حاکم کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو چوروں کو، ڈاکوؤں کو، جیب کتروں کو کسی طریقے پر اپنی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور اگر مجرمین کو یہ معلوم ہو جائے کہ حاکم غافل ہے اور وہ قطعی طور کے اوپر شہر کی یا محلے کی خبر گیری نہیں کر رہا ہے، یا بستی کی یا قریہ کی یا ملک کی، تو اس ملک میں، اس بستی میں، اس محلے کے اندر افراتفری ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر شاگردوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے، طالب علموں کو، کہ اساتذہ ہماری طرف سے بالکل غافل ہیں اور وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو تمام درسگاہ کھیل کا ایک میدان بن جائے گی۔ امتحان کے موقع کے اوپر عجیب و غریب تجربہ ہوتا ہے۔ امتحان جہاں ہو رہا ہے، اگر طلبہ کو ذرا بھی اس کا احساس ہو جائے کہ نگرانی کرنے والے، دیکھنے والے، ہمارے اوپر پوری نظر رکھنے والے غافل ہیں، تو طلبہ اسی امتحان کی جگہ کو دارالتکرار بنا دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ پوچھ گچھ، ایک دوسرے سے استفہام، ایک دوسرے سے سوال، اور پھر اس کے بتانے کے مطابق جواب کا لکھنا۔ اسی طریقے پر اگر بچوں کو اور اولاد کو یہ خیال ہو جائے کہ
کہ ماں باپ کی ہمارے حرکات کو اوپر نظر نہیں تو وہ آزاد ہو جائیں گے. بیوی کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے کہ شوہر میری طرف متوجہ نہیں یا میرے سے قریب نہیں اپنے علم کے اعتبار سے یا اپنے نگرانی کے اعتبار سے، تو عورت بالکل آزاد ہو جائے گی. ایسے ہی اگر کوئی مبتلا غم ہو، اگر اس کو یہ یقین ہے کہ حضرت حق جل مجدہ میرے غم، میرے آلام، میرے رنج، میرے علم کے اوپر پوری اطلاع رکھتے ہیں، تو لازمی طور کے اوپر اسے ایک بشاشت ہوگی، ایک اعتماد پیدا ہوگا، ایک توکل پیدا ہوگا. اگر مریض کو یہ خیال ہو کہ معالج اور ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم کامل اور مکمل طور پر میری طرف متوجہ ہیں اور مجھ سے قریب ہیں، اسے اطمینان خاطر ہوگا. ایسے ہی ہمارے محدثین نے پوری طریقے پر قید لگا دی قبولیت حدیث کے سلسلے میں. انہوں نے کہا کہ اگر کسی طالب علم کا تعلق اور اس کا قرب اور اس کی نزدیکی اپنے استاد سے زیادہ رکھی، اس کی روایت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ملاقات شاگرد کی استاد سے ضروری قرار دیتے ہیں، بلکہ اگر طالب علم کو زیادہ موقع ملا ہے محدث کے پاس رہنے کا اور استاد کے پاس رہنے کا، اس کی حدیث کے اوپر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے. خود ہمارا ایک سلسلہ جو ہے احسان کا، سلوک کا اور تصوف کا، اس میں بھی اس بات کی رعایت کی گئی گی کہ جس شخص کو شیخ کے ساتھ زیادہ رکھنے کا موقع ملا ہے گا اس کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ شیخ کے طریقے کو، شیخ کے طور و طریق کو، شیخ کے انداز تعلیم کو جتنا اس نے سمجھا ہے، جتنا اس نے جذب کیا ہے، کسی دوسرے نے نہیں کیا. فقہاء نے بھی قرب کا مکمل طور کو اوپر اعتماد کیا، اس طریقے پر اعتماد کیا کہ اگر شوہر شادی کے بعد، نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ قریب ہوا ہے، جسے مقاربت و ہم بستری کہتے ہیں، تو اس کے اوپر تمام احکام نکاح یعنی مہر کا پورا تکمیل اور مہر کا مکمل طور پر واجب کر دیتے ہیں. گویا کہ فقہاء نے قرب کی دو قسمیں بنا لی، ایک قرب حکمی ہے اور ایک قرب حقیقی ہے. اگر شوہر بیوی کے ساتھ صرف کمرے میں تنہا جمع ہو گیا، یہ قرب حکمی ہے، لیکن ہم بستری کی نوبت نہیں آئی، تو مہر کے اندر انہوں نے وجوب مہر میں نصف قرار دیا. اور اگر قرب بالکل واقعی اور حقیقی ہو گیا یعنی ہم بستری، تو فقہاء نے اس صورت میں مہر پورا اور مکمل طور کو اوپر اس کے اوپر واجب کر دیا. تو ہر جگہ کو اوپر قرب کا اعتماد ہے. آج کل تعلیم کا ایک طریقہ یہ چل رہا ہے گا کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر اور ہندوستان سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تعلیم ایسی تعلیم نہیں کہ جو استاد کے سامنے بیٹھ کر حاصل کی جاتی ہے. طالب علم استاد کے سامنے ہوتا ہے، اس سے قریب ہوتا ہے، تو صرف یقین نہیں کہ اس کا پڑھنا پڑھانے کے اوپر اس کو اطلاع ہے، بلکہ استاد کو دیکھ رہا ہے، استاد کا انداز دیکھ رہا ہے، استاد کا رہن سہن دیکھ رہا ہے، استاد کی پوشاک دیکھ رہا ہے، استاد کا لباس دیکھ رہا ہے، استاد کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہا ہے. بہت سی چیزیں جو استاد کو دیکھ کر وہ سیکھتا ہے، اس طالب علم کے مقابل میں اس کا علم اور معلومات لازمی طور کو اوپر زیادہ ہوں گے کہ اگر ہم نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر لی ہندوستان سے لیکن استاد کو ہم نے دیکھا نہیں. علاج اور معالجے کے آج کل طریقہ عجیب و غریب ہیں. آپ یہاں سے لکھ کر اپنے تمام احوال، تمام بیماریاں اور تمام کیفیات
ہمدرد دواخانے میں حکیم عبدالحمید صاحب کو لکھ دیجئے ہندوستان میں، یا پاکستان میں ان کے بھائی حکیم محمد سعید صاحب کو لکھ دیجئے، وہاں سے نسخہ تجویز ہو کر آ جائے گا، دوائیوں کا پیکٹ بھی آ جائے گا اور پارسل بھی آ جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ طریق علاج اس طریق علاج کے مقابلے میں ناقص ہے قطعی طور کے اوپر، کہ جب آپ حکیم کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو دیکھے گا، مکمل طور کے اوپر آپ کی بیماری کو سمجھے گا، تشخیص کرے گا، تشخیص کرنے کے بعد تجویز کرے گا۔ تو ایک تو علاج ہے بعید کا اور بعد کا، اور ایک علاج ہے قریب کا اور پاس کا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ منٹ منٹ کے اندر مریض کی کیفیات بدلتی ہیں، بلکہ اور تو اور مریض کا مزاج بدلتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ موسم کے اعتبار سے بھی دوائیوں کے اثرات اور ان کے خواص بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مریض کے متعلق لکھا ہے کہ اسے گرمی کے زمانے میں پیشاب بند ہو گیا، تو حکیم کے پاس پہنچے، حکیم نے اس وقت پر یہ کہا کہ ان خربوزے کے بیج کو لے لیجئے اور لینے کے بعد پیسیے، اور پیسنے کے بعد پلائیے۔ پلایا گیا، پیشاب جاری ہو گیا۔ اب آیا سردی کا زمانہ، سردی کے زمانے کے اندر پیشاب پھر اس کو بند ہوا۔ اس نے کہا کہ سابقہ علاج اور سابقہ دوائی اور پچھلی تدبیر کی کام دے گی۔ چنانچہ اس نے خربوزے کے بیج لیے اور بیج لینے کے بعد پیسے، اور پیسنے کے بعد ٹھنڈا ہی اس کو استعمال کر لیا۔ نتیجتاً پیشاب کا بند اور سخت ہو گیا۔ اب گھبرا کر پہنچا ہے حکیم کے پاس، تو حکیم نے ان کو پوچھا اس سے اور دریافت کیا، تو معلوم ہوا کہ پہلا نسخہ اور پہلی ہی تدبیر کے ساتھ استعمال کر لیا، پہلے ہی طریقے پر۔ حکیم نے کہا کہ یہ تو موسم سرما ہے، اس میں ٹھنڈی چیز کو استعمال کرنا اور زیادہ مضر ہوگا۔ چنانچہ اس نے تدبیر بدل دی، طریقہ بدل دیا، اور کہا کہ اسی دوائی کو پیسو اور پیسنے کے بعد ہلکا سا گرم کرو، نوایا سا گرم کرو، اور گرم کرنے کے بعد استعمال کرو۔ استعمال کرنے کے ساتھ ہی پیشاب جاری ہو گیا۔ تو دیکھیے آپ نے قریب اور بعید کا کتنا فرق نکل جایا۔ اگر ہمیں یہ علم ہو، ہمیں یہ احساس ہو کہ الیاذ باللہ ہمارا معبود اور ہمارا خدا بالکل بہرا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کان اس کے موجود نہیں ہیں، نہ وہ سن رہا ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ ہمیں قطعی طور کے اوپر جان رہا ہے، نہ پاس اس کے علم ہے، نہ اس کے پاس بینائی ہے، نہ اس کے پاس سماعت ہے۔ لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم برائیوں کے اندر زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور برائیاں اور معصیتیں ہمارا شیوا اور شعار بن جائیں گی۔ اور اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارا معبود اور ہمارا خدا ہم پر پورے طریقے پر مطلع ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ سن بھی رہا ہے، وہ ہماری ہر چیز کے اوپر اطلاع بھی رکھتا ہے، تو ہم اپنی پوری زندگی کے اندر محتاط ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ انسان کے اوپر دو کیفیتیں آتی ہیں، ایک تکلیف کی اور ایک خوشی کی اور مسرت کی۔ تکالیف میں اور مصیبتوں میں وہ چاہتا ہے کہ معبود میری مصیبتوں کو جان رہا ہے، میری مصیبتوں کے بیان کو سن رہا ہے، میری مصیبتوں کو دور کرنے کی بڑی قوت رکھتا ہے، تو ہم لازمی طور کے اوپر اپنے اندر ایک تر و تازگی محسوس کریں گے۔ اور ایسے ہی دولت کے اندر اور تنعم کے اندر اور مال کے اندر اگر ہم مست ہو گئے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارا خدا نہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ وہ ہماری باتوں کے اوپر نظر، نہ وہ سن رہا ہے، بلکہ ہر طریقے کو اوپر وہ ہم سے غافل ہے، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ معصیتوں میں ہمارا انہماک، تو
تو قرب کو اور علم کے اعتبار سے قرب ہو یا جسم کے اعتبار سے قرب، اللہ تعالی جسم کے اعتبار سے تو قریب نہیں ہیں، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے ہر بندوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اسی وجہ سے زور دیا گیا کہ یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، دعائیں جم کر کرو اور اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کا دور کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے شفا دینے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کے اندر ہمارے لیے کار آمد بھی ہے، خدا تعالیٰ ہی کو ہر قسم کی طاقت ہے، خدا تعالیٰ ہی کو ہر قسم کی قوت ہے۔ یہ مختصر مضمون تھا اس آیت کا جو ابھی امام صاحب نے آپ کے سامنے پڑھی، جس پر میں نے کچھ عرض کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ برادران عزیز، یہ ابھی ہمارے امام صاحب نے آپ کے سامنے نماز میں آخری رکعت میں جو سورت تلاوت کی ہے، اسی کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی اور اسی سے متعلق عرض کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی ترتیب عجیب و غریب انداز میں رکھی ہے۔ 29 پاروں میں تو خدا تعالیٰ نے دوسرے مضامین کا ذکر کیا۔ آخری پارہ جو ہے، جسے ہمارے یہاں پر غم کا پارہ کہتے ہیں، اس میں خدا تعالیٰ نے قیامت سے متعلقہ تفصیلات، قیامت سے متعلقہ مضامین، قیامت کی ہولناکیاں، انسان کے اوپر جو نفسا نفسی کی کیفیت طاری ہوگی، جو تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور تمام قرابتیں اور تمام رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی، تمام وسائل چھوٹ جائیں گے، تمام اسباب ختم ہو جائیں گے، ریاست ختم ہو جائے گی، دولت ختم ہو جائے گی، اقتدار ختم ہو جائے گا، عزتیں ختم ہو جائیں گی، اموال ختم ہو جائیں گے اور بے بسی اور بے چارگی کی کیفیت ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی مضمون موجود ہے اور خود احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر یہ حال ہوگا کہ اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اپنے اولاد سے بھاگیں گے، شوہر اپنی بیوی سے گھبرائے گا، بیوی اپنے شوہر سے نہایت دور ہو جائے گی، دوست اور احباب کا تو کوئی ذکر اور فکر ہی نہیں۔ وہ رشتے، وہ تعلقات جو ہماری اور آپ کی اس دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں، سب سے زیادہ کارآمد ہیں، وہی رشتے جب وہاں پر بیکار ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے، نکمے ہو جائیں گے، تو پھر دوسرے تعلقات اور دوسرے رشتوں اور دوسرے وسائل کا ذکر و فکر ہی نہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ماں باپ اولاد کے لیے کس طریقے کے اوپر تڑپتے ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہوتی تو ان کی بے قراریوں اور بے چینیوں کا کیا عالم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اولاد کی تلاش میں وہ نہ اس کا فرق رکھتے کہ کفر کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، حق کیا چیز ہے، باطل کیا چیز ہے، صحیح کیا چیز ہے، غلط کیا چیز ہے۔ ظالم دہلی کی ایک عورت نے تو انتہا کر دی، وہ بچے کی طلب، بچے کی تمنا، بچے کے آرزو میں ایک ہندو سادھو کے پاس پہنچ گئی جس کے متعلق یہ شہرت تھی کہ اس کے پاس کوئی ایسا منتر ہے، کوئی ایسا جادو ہے کہ جس کے نتیجے میں بچہ ٹھہر جاتا ہے۔ اب خدا جانے اس ظالم نے دید و دانستہ یہ کاروائی کی یا یہ کہ اس کا منتر اور اس کا جو جادو تھا وہ اسی انداز کا تھا۔ بے ایمان نے یہ کہا کہ تم ناپاکی کے حالت سے جب پاک ہو، یعنی ماہواری جب تمہاری ختم ہو جائے تو قرآن مجید کے اوپر کھڑے ہو کر اور غسل کرو،
والعیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ قرآن مجید حضرت حق جل مجدہ کا کلام ہے، جس کی شان یہ ہے تو خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم چپ ہو جاؤ اور خاموش ہو جاؤ اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سنو۔ قرآن مجید کا احترام، قرآن مجید کا اکرام، قرآن مجید کو جلالت شان کا پورا لحاظ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت عوام کے اندر یہ جو چیز مشہور ہو گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ بغیر کسی ارادے کے کسی کے ہاتھ سے قرآن مجید شہید ہو گیا، یعنی ہاتھوں سے گر گیا یا کوئی اور بے احترامی ہو گئی، تو عام رواج یہ ہے تو قرآن مجید کے ہم وزن آٹا یا گیہوں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ فرمایا کہ بھائی دلیل تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قرآن مجید کے احترام کا تصور اور یقین ہے جو مسلمان معاشرے کے اندر آ گیا ہے گا، اور نہایت ہی بہترین چیز ہے۔ اگر قرآن مجید کے گر جانے پر یا اس کی بے حرمتی کے اوپر اتنا بھی مسلمان نہیں تڑپتا، اتنا بھی مضطرب نہیں ہوتا، اتنا بھی نہیں گھبراتا، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ تو وہ کم وقت مسلمان عورت نے مسلمان ہونے کے باوجود ناپاکی کے حالت میں قرآن پر چڑھ کر غسل کیا، حالات خدا تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ صحیفہ ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ خدا تعالیٰ کا وہ کلام ہے جسے ناپاک حالت کے اندر چھوا بھی نہیں جا سکتا۔ اگرچہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے متطہرون کی تفسیر فرما دی ملائکہ کے ساتھ، لیکن باقی جتنے ائمہ ہیں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، امام اعظم، امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ، اور تمام کی تمام امت اسی کے قائل ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ بھی لگاؤ، قرآن مجید کو چھو بھی، تو اس طریقے پر کہ تمہاری طہارت ہو، تمہاری وضو ہو، ناپاک حالت میں قرآن مجید کو چھوا نہیں جا سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے تو پوری امت نے متفقہ طور کے اوپر اور اکابر امت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قرآن مجید کی کوئی مکمل آیت نہیں پڑھ سکتا۔ اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اتنی کتاب برحق ہے، مگر اس کے باوجود اس مسلمان عورت نے یہ کیا کہ اس ہندو کے کہنے کے اوپر ناپاکی کے حالت میں قرآن پر چڑھی اور کھڑے ہو کر اس پر غسل کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ بچے کی تمنا تھی، یہ بچے کی آرزو تھی۔ اب اور سنیے، آج کل ہندوستان کے اندر تعصب کا کیا حال ہے؟ ہندو مسلمان سے کتنے دور ہو چکے، مسلمان ہندوؤں سے کتنے کٹ چکے، یہاں تک کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے معبد اور مسجد بابری مسجد کے اوپر حملہ بھی کر دیا اور اسے توڑ کر بھی رکھ دیا۔ یہ دنیا انتہا سے زیادہ بدترین دور میں داخل ہو چکی، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عبادت کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہندوستان میں چند سال پہلے میں مسلسل بنگلور آتا تھا تفسیر کرنے کے لیے، وہاں پر میرا قیام رمضان المبارک میں رہتا۔ جب میں لوٹ کر دیوبند جاتا تو میں روزے کی حالت میں ہوتا، تو ریل کے اندر ہندو مسافرین جس وقت پر ان کو یہ احساس ہوتا کہ یہ آج روزے سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے روزے کی حقیقت ان کو معلوم،
کہ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی چیز کی کوئی چیز اپنے منہ میں جانے دیتے ہیں، کہاں آنکھ کے کھیل بھی اڑ کر ان کے منہ میں نہیں جا سکتی۔ ان کا روزہ ہندوؤں کے برت کے طریقے پر نہیں، یا عیسائیوں یا یہودیوں کے روزے کے طریقے پر نہیں، تو وہ سب روزے کا احترام کرتے تھے، روزے دار کا احترام کرتے تھے۔ افطار کے وقت میں سیٹ خالی کر دیا کرتے تھے کہ آپ آرام کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر افطار کر لیں۔ یہ منظر بھی بارہا دیکھا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئی اور ریل کا ڈبہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، تمام اس میں مسافر ہیں، لیکن ہندوؤں نے یہ دیکھ کر کہ انہیں نماز پڑھنا ہے جگہ چھوڑ دی اور نماز کا اہتمام کیا، نماز کا احترام کیا، مگر یہ روایتیں ختم ہو گئیں۔ اب عصبیت کا دور ہے، فرقہ پرست جماعتوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جذبات نفرت پیدا کر دیے ہیں، مگر اس کے باوجود کہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ایک دوسرے سے بعید ہو گئے۔ دیوبند کے اندر ایک مشہور ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر گوئل کے نام سے، بڑی شہرت ہے اس کی، اور باقی طور کے اوپر اپنے فن کے اندر نہایت ہی مہارت رکھتا ہے۔ نوجوان ہیں، تقریباً 9-10 سال شادی کو ہو گئی، اس کے بچہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ میں پاکستان سے آیا تو وہاں پر نہایت مرغن غذائیں کھائیں۔ یہ مرغن غذائیں مصیبت ہیں، انسان کی صحت کو تباہ اور برباد کر دینے والی یہی چیزیں ہیں۔ اگر آدمی کی غذا سازی ہو اور وہ اپنے کھانے پینے کو اوپر کنٹرول کر سکے اور خارج کی کچھ تدابیر کو کچھ چل سکے کچھ پھر سکے، بیان نہ رہے اور کسی طریقے کے اوپر حرکت کے لیے تیار نہ ہو، یہ چیزیں صحت کو برباد کرنے والی ہیں۔ آپ ذرا سی تفریح کا انتظام کر لیجئے، تھوڑی سی ورزش کا انتظام کر لیجئے، تھوڑے سے اپنے کھانے پینے کے اوپر آپ کنٹرول کر لیجئے۔ اطباء کہتے ہیں کہ شدید بھوک کے بغیر کھانا نہ کھاؤ، اور ابھی 2-4 لقموں کی بھوک باقی ہو قطعی طور پر اوپر چھوڑ دو، کچھ چل لو کچھ پھر لو، دوپہر کے وقت میں تھوڑا سا سو جاؤ، آرام کر لو جسے قیلولہ کہتے ہیں، رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کر لو، یہ آپ کے لیے نہایت کارآمد۔ اب پاکستان کے اندر بھی مرغن غذائیں نہایت عمدہ قسم کی اور نہایت اعلیٰ قسم کی، اور قیام بھی ہمارا ایک رئیس صاحب کے یہاں مکان کے اوپر تھا، انہوں نے دبا کے کھلایا پلایا، نتیجتاً یہ ہوا، نتیجہ نکلا کہ میری صحت خراب ہو گئی اور اس داہنے بازو کے اندر درد رہنے لگا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ گیس ہے اور گیس جمع ہو گئے، لیکن جب کسی طریقے کے اوپر بھی درد دور نہیں ہوا تو ڈاکٹر گوئل کو میں نے بلایا، تو اس وقت پر وہ اپنی اتنی اکڑ میں کہ میرے سوالات کا صحیح جواب بھی نہ دے سکے۔ بہرحال اب اسے معلوم ہوا کہ جب بچہ نہیں پیدا ہوتا کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جائے۔ عالیہ دوڑ کر اور آنے کے بعد اس نے درخواست کی، چنانچہ میں نے وہ اس کو تعویذات دے دیے، اور تعویذات میں بھی سب قرآن مجید کی آیتیں اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی خالص اسلامی اس خدا کے بندے نے اور اس کی بیوی نے مکمل طور کے اوپر استعمال کیا۔ اب خدا تعالیٰ کا کرنا اور اس کے نام کی برکت اس کے یہاں پر حمل ٹھہر گیا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد اتنی خوشی اور مسرت کا اظہار کہ علامہ الحفیظ یکم رمضان کو اس کا بچہ پیدا ہوا۔ خدا تعالیٰ نے دولت بے پناہ دی ہے تو دلی اپنے عورت کو لے کے اپولو ہسپتال میں چلا گیا، جہاں کا خرچ بھی نہایت اونچا۔ یکم رمضان کو بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے مجھے ٹیلی فون کیا
اور ٹیلی فون کے اوپر اس نے اطلاع دی اور خوشی سے اچھلا جا رہا ہے، وہ کود رہا ہے اور یوں کہہ رہا کہ حضور آج 1 جنوری بھی ہے اور نیا سال ہے اور 1 رمضان بھی ہے، جو مسلمانوں کے یہاں پر نہایت مبارک نہایت مقدس 1 رمضان کو بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے مجھے ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون کے اوپر اس نے اطلاع دی اور خوشی سے اچھلا جا رہا ہے، وہ کود رہا ہے اور یوں کہہ رہا کہ حضور آج 1 جنوری بھی ہے اور نیا سال ہے اور 1 رمضان بھی ہے، جو مسلمانوں کے یہاں پر نہایت مبارک نہایت مقدس۔ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے اسلام اور کفر کا معاملہ ختم ہو گیا، ایمان کا اور مذہب کا معاملہ ختم ہو گیا۔ جب بچے کی طلب پیدا ہوئی، جب بچے کی طلب پیدا ہوئی تو جیسے وہ مسلمان عورت اس ہندو سادھو کے پاس پہنچ گئی، یہ ایک ہندو ڈاکٹر ایک مسلمان مولوی کے پاس آ گیا۔ یہ اولاد جس کے لیے انسان تڑپتا ہے، جس کے لیے بے قرار بچہ پیدا ہو گیا، نالائق پیدا ہو گیا، ماں باپ کے لیے پریشان کن رویہ اختیار کر لیا، اپنے ہر انداز سے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ اب ماں باپ انتہا سے زیادہ پریشان، اب پھر مولویوں کے چکر کاٹ رہے ہیں کہ کوئی تعبیر دے دو اطاعت کا۔ حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلی کے مشہور واعظ کبھی کبھی تقریر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے عوام اور عام مسلمانوں سے کہ بھئی ہم سے چھوٹ کر تم کہاں جاؤ گے؟ تمہارے یہاں پر بچہ پیدا ہوگا، اذان دلوانے کے لیے ہمیں بلاؤ گے؟ جس وقت کو اوپر نکاح ہوگا، نکاح پکا خطبہ پڑھوانے کے لیے ہمیں بلاؤ گے؟ اگر موت ہو گئی تو جنازے کی نماز پڑھوانے کے لیے ہمیں بلاؤ گے؟ اگر ایصال ثواب کی ضرورت ہو گئی تو کسی مولوی کی تلاش ہوگی، اگر مسجد میں امامت کی ضرورت ہوئی تو مولوی کی تلاش ہوگی، اگر مؤذن کی ضرورت ہوئی تو کسی مولوی کی تلاش ہوگی۔ مدرسہ قائم کر لیا، اس میں کسی استاد اور کسی معلم کی ضرورت پیش آ گئی تو پھر تمہیں مولوی کی تلاش ہوگی۔ اسی طریقے پر اگر کوئی تعویذ کی ضرورت پیش آ گئی، کسی عمل کی ضرورت پیش آ گئی، اطاعت کا تعویذ یا شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کی تعویذ، تو پھر تجارت کے اندر ترقی کا تعویذ۔ نیند نہیں آتی، رات بھر کی بے قراریاں اور بے چینیاں اور دوائیاں کھا کھا کر اور انتہا سے زیادہ حالت بگڑ گئی۔ مدراس کے اندر ایک بہت بڑے تاجر ہیں چمڑے کے، گزشتہ سال میں گیا، دیکھا کہ انتہا سے زیادہ کمزور، پہچانے ہی نہیں گئے قطعی طور پر۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ بھئی کیا بات ہو گئی؟ یہاں کے بیمار ہوں اور ڈاکٹری علاج کر رہا ہوں اور نیند کا نام و نشان نہیں ہے اور تمام میری صحت گرتی جا رہی ہے گی۔ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ بریلی میں چلے جائیے، وہاں پر مشہور طبیب ہیں حکیم صدیق صاحب کے بیٹے حکیم خورشید صاحب، دبئی کے مریض وہاں پر جا رہے ہیں، ابو ظبی کے مریض وہاں جا رہے ہیں، بحرین کے مریض وہاں جا رہے ہیں، مسقط کے مریض وہاں جا رہے ہیں، یورپ کے مریض وہاں جا رہے ہیں، اور ان کے لیے میں نے رابطہ قائم کیا، خود ٹیلی فون پر حکیم صاحب سے بات چیت کی، متوجہ کیا گیا۔ ابھی ان کا فون آیا تھا کہ اب میری صحت بالکل ٹھیک ہو گئی، نیند برابر آ رہی ہے، انگریزی دوائیاں کھا کھا کر جو صحت کا نظام پورا بگڑ گیا تھا تمام کا تمام، وہ نظام درست ہو گیا ہے گا۔ طبی علاج کے اندر یہی ہے کہ ذرا دیر کے اندر فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب فائدہ ہوتا ہے تو الحمدللہ کامل اور مکمل فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال ان اولاد کی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں، تجارت کی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں، مقدمے کی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں، کسی طرح کی بھی پریشانی کھڑی ہو جائے
تو آپ کو تعبیر کی ضرورت پیش آئے گی، آپ کو عمل کی ضرورت پیش آئے گی فلاں فلاں چیز کی. اور اولاد اگر بگڑ گئی تو ماں باپ کے لیے سب سے بڑا سانحہ یہ اولاد جس کے لیے انسان ایمان بھی دے دیتا ہے، یہ اولاد جس کے لیے انسان حق اور باطل کی تمیز بھی اٹھا دیتا ہے، یہ اولاد جس کے لیے انسان کبھی کبھی صداقت سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے گا، وہ کر لیتا ہے کام جو نہیں کرنے چاہیے. قیامت کے اندر یہ اولاد ذرا بھی کارآمد نہیں ہوگی، کسی طریقے پر بھی آپ کے لیے کوئی مفید نہیں ہوگی. قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہندوؤں کے یہاں پر ایک عقیدہ ہے کہ لڑکا اپنے ماں باپ کو بخشوائے گا، پت ان کے یہاں پر جہنم کو کہتے ہیں اور پتر بیٹے کو کہتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ یہ اولاد، یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو جہنم میں سے نکال لائے گا. قرآن مجید نے اس تصور کی شدید ترین تردید کی. وہاں پر تو صاف طور پر بتا دیا گیا کوئی قرابت کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کوئی وجاہت کام نہیں آئے گی، کوئی دولت کام نہیں آئے گی. بڑے بڑے قارون، خزانوں کے مالک، بڑے بڑے دولت مند اور حکومتوں کے مالک یہ اپنی تمام دولتیں دے کر اگر چاہیں گے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کسی طریقے پر بھی دولت کارآمد نہیں ہوگی. قرآن مجید کے اس مضمون کو بڑے عمدہ طریقے کے اوپر بیان کیا گیا کہ یا بنیا لا تسأل یوم القیامہ بمن انتصبت ولیکن تسأل ماذا کسبت. اے عزیز من، قیامت میں یہ دریافت نہیں کیا جائے گا کہ کس کے بیٹے ہو، کون تمہارے ماں باپ تھے، کیا تمہارا حسب و نسب ہے، تم سید تھے، حسنی تھے یا حسینی تھے، تمہارا سلسلہ نسب کہاں تک پہنچتا ہے، کچھ نہیں. بلکہ قیامت کے دن صرف یہ سوال تم سے کیا جائے گا کہ تم دنیا سے کیا کما کر لائے ہو. اردو کے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں مضمون بہتر کہا ہے. یہ کہا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. یہاں قیامت میں نسب نہیں چلیں گے، یہاں حسب نہیں چلیں گے، یہاں پر دولت نہیں چلے گی، یہاں اقتدار نہیں چلے گا، یہاں پر صدر حکومت ہند ہونا کام نہیں آئے گا، یہاں پر ریاست حیدرآباد کا نظام ہونا کام نہیں آئے گا، یہاں پر بادشاہتیں کام نہیں آئیں گی. یہاں پر اگر کام دے گا تو فقط آپ کا عمل کام دے گا. تو حضرت حق جل مجدہ نے عام کا بارے میں بیشتر مضامین قیامت کو بیان کیا ہے. اسی ذیل کے اندر یہ بیان کیا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. امام رازی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید عرب والوں سے خطاب کر رہا ہے. عرب میں اس وقت پر نہ کار تھی، عرب کے اندر اس وقت پر نہ بس تھی، عرب کے اندر نہ ہاتھی تھا. عربوں کے یہاں پر گھوڑے تھے لیکن بہت ہی کم تعداد میں. عربوں کا محبوب، عربوں کا مانوس اگر کوئی جانور تھا تو وہ جانور اونٹ تھا. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ کو تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کس انداز پر پیدا کیا. پہلے تو اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھو. جب اونٹ ہمارے بچپن کے اندر کبھی آ جایا کرتا تھا تو تمام بچے آگے پیچھے دوڑتے تھے اور یہ کہتے ہوئے دوڑتے تھے کہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یعنی کون سی بھی کل تیری سیدھی نہیں ہے. اور ادھر انداز آپ ذرا دیکھیے حضرت حق جل مجدہ کا کہ کیونکہ اسے صحرا کے اندر چلنا ہے اور صحرا کے اندر انتہا سے زیادہ گرد و غبار، اور گرد و غبار آنکھوں کو نقصان پہنچانے والا. حضرت حق جل مجدہ نے اس کی پلکیں اور ان کے بال انتہا سے زیادہ سخت، گویا کہ یہ صاحبان ہیں، یہ چھجا ہے
اور ضرورت کے مطابق اس کے بال انتہا سے سخت کر دیے گئے۔ یہی ہماری آنکھوں کے پلکوں کا راز ہے کہ اوپر ایک سائبان لگایا گیا آنکھ کی حفاظت کے لیے، پھر مزید حفاظت کی گئی کہ پلکیں لگائی گئی، مگر کیونکہ ہم گرد و غبار تو خود بھی بچنے کے بہت سے انتظامات، چشمہ لگا لیا ٹھنڈ کا اور چھتری لگا لی یا کوئی اور چیز کر لی، تو ہماری پلکیں نہایت پھر غلاف کے اندر اسے بند کر دیا، پھر بیمائی کا جو نقطہ ہے اسے پلاسٹک کی ایک تھیلی کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بال بھی بیکار نہیں ہیں جناب قاضی صاحب، یہ ناک کے اندر جو بال ہیں جدید تحقیقات میں بتایا گیا کہ یہ گرد و غبار کو روکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکیم اور اطباء نے بیان کیا کہ بال صرف ناک کے قرب و جوار یہاں پاس پاس کے کاٹ لیے جائے، مگر ناک کے اندر نہ کاٹے جائے، ورنہ تو وہ انتظام جو حضرت حق جل مجدہ نے کیا ہے کہ گرد و غبار رکے، وہ انتظام آپ باطل کر دیں گے اور بیکار کر دیں گے۔ پھر اتنا انتظام کہ جس وقت پر گرد و غبار کا کچھ حصہ ناک میں پہنچ گیا تو یہاں چھلنی لگا دی، وہ چھلنی ایک دم صاف کرتی ہے اور صاف ہواؤں کو دماغ تک پہنچاتی ہے اور گندی چیزوں کو یہیں پر روک دیتی ہے اور وہ ناک کی آلائش بن جاتی ہیں۔ تو امام رازی علیہ الرحمہ نے کہا کہ عرب جب صحرا میں چلتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی نظر پڑتی ہے اپنے سفر یعنی اونٹ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ فرما کو اونٹ کو دیکھو۔ امام نے کہا کہ پھر اس کے بعد نظر اٹھتی ہے تو دائیں اور بائیں پہاڑ نظر آتے ہیں، پھر اوپر نظر آتی ہے تو آسمان، پھر نیچے نظر آتا ہے تو زمین، گویا کہ دائیں بائیں اوپر نیچے جو اس کے ساتھ چیزیں ہیں ان سب کے اندر قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن انسان غور نہیں کرتا۔ میرا جی کو تو نیند آ گئی تھے گی اور 15-20 منٹ سے زائد ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالی مضمون کی پھر آخر کے اندر بھی تکمیل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، جس میں خدا تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ڈٹ جائیے، جم جائیے ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے۔ آپ اسے اس طریقے پر سمجھیں کہ بچہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی ربط نہیں ہوتا، کوئی جوڑ نہیں ہوتا، بات ضرورت سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے یا ضرورت کے اعتبار سے مختصر ہو جاتی ہے، لیکن جس وقت کے اوپر وہ جوان ہو جائے اور اس میں شعور پیدا ہو جائے اور اس میں عقل پیدا ہو جائے تو اب اس کی باتوں کے اندر بے ربطی نہیں رہتی، بات مکمل ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک جاہل کی آپ گفتگو سنیں تو اس کے اندر کوئی ربط نہیں ہوتا۔ مشہور مقولہ ہے کہ سوال از گندم جواب از جو، کہ کسی سے پوچھا گیا تھا کہ گیہوں کا بھاؤ کیا ہے تو اس خدا کے بندے نے جواب کے اندر بتایا کہ جو کا یہ بھاؤ ہے، حالانکہ سوال گندم سے متعلق تھا اور جواب دے رہا تھا وہ جو سے متعلق۔ لیکن عالم کی گفتگو جو ہوگی وہ بھرپور ہوگی اور معنی خیز ہوگی اور اتنی ہی ہوگی جتنی کی ضرورت ہے۔
نہ ضرورت سے زائد ہوگی اور نہ ضرورت سے کم ہوگی۔ پھر اس کے بعد عالم کے کلام کے اندر اختصار بھی آ جاتا ہے، گفتگو مختصر ہو جاتی ہے گی۔ اور کلام کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے گی کہ کم ہو، زائد نہ ہو، لوگوں کو اکتانے والا نہ ہو، اور ایسا مختصر بھی نہ ہو کہ کسی کے پلے کوئی بات ہی نہ پڑے اور کچھ سمجھ میں بھی نہ آئے۔ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی اس کے گفتگو کے اندر جچاؤ ہوگا، اس کی گفتگو مناسب ہوگی، بر وقت ہوگی، بر محل ہوگی۔ اب کیا خیال ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ کا کلام تو مظہر کمالات نبوت ہوگا؟ کیا آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں؟ تو ایک نبوت اور ایک رسالت، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت اور کمالات رسالت، وہ کمالات ہر گوشے کے اندر نمایاں ہوں گے، لوگوں کو تلقین میں بھی نمایاں ہوں گے، تبلیغ میں بھی نمایاں ہوں گے، دعوت میں بھی نمایاں ہوں گے، فکر میں بھی نمایاں ہوں گے، آپ کے کردار میں بھی نمایاں ہوں گے، اور آپ کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے اور لیٹنے، یہاں تک کہ جو آپ بات چیت کریں گے اس بات چیت کے اندر بھی ان کمالات کا پورے طریقے کے اوپر اظہار ہوگا اور ظہور ہوگا۔ پھر آگے بڑھ جائیے، خدا تعالیٰ کے کلام کو دیکھیے تو خدا تعالیٰ کا کلام ان کے شایان شان ہوگا، اس میں اختصار بھی ہوگا، اس میں ضرورت کے مطابق انداز بھی ہوگا، نہ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہوگی اور نہ ضرورت کو باقی رکھنے والی کوئی چیز ہوگی۔ اگر خدا تعالیٰ اپنے شایان شان کلام فرمائیں تو یہ دنیا جو عقل مندوں سے بھری پڑی ہے، جو اہل علم سے بھری پڑی ہے، جو اہل فکر سے پڑی ہوئی ہے، جو اہل سیاست سے بھری پڑی ہے، جو اہل دانش سے بھری پڑی ہے، جو اہل تجربہ سے بھری پڑی ہے گی، وہ بھی خدا تعالیٰ کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت حق جل مجدہ نے پہلے ہی فرما دیا الف لام میم، تمام علماء عاجز ہیں اس کے حل کرنے سے، اور علماء تو ایک طرف، بڑے بڑے مفسرین جنہوں نے قرآن کے حل میں اپنی عمریں صرف کر دی اور اپنا علم صرف کر دیا، وہ بھی الف لام میم کو حل نہ کر سکے۔ اہل دانش حل نہ کر سکے، اہل بینش حل نہیں کر سکے، بڑے بڑے مجدد حل نہیں کر سکے، بڑے بڑے غوث حل نہیں کر سکے، بڑے بڑے اہل کمال حل نہ کر سکے، اور جنہوں نے الف لام میم یا اسی طرح کی چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کی، وہ زیادہ سے زیادہ اٹکل پچو باتیں ہیں، تخمینی باتیں ہیں، ظنی باتیں ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی الف لام کی تشریح ہے۔ مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صحابی ہیں اور صحابی بھی اس شان کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خصوصی دعا عنایت فرمائی کہ اے اللہ انہیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما۔ انہوں نے فرمایا کہ میں الف لام کا مفہوم جانتا ہوں، اس کا مطلب جانتا ہوں۔ جب دریافت کیا گیا کہ حضرت اس کا مضمون بتا دیجئے، فرمایا کہ الف سے اشارہ ہوئے گا انا کی جانب، لام سے اشارہ ہے اللہ کی جانب، یا اور فرمایا کہ یہ مطلب ہے کہ میں خدا تعالیٰ ہوں اور میں نے یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اب خدا جانے یہ مضمون بھی ہے
یا یہ کہ یہ حضرت ابن عباس کی ذاتی رائے؟ اگر یہ مانا الف لام کے واقعی اور حقیقی ہوتے تو کوئی اختلاف نہ ہوتا، سب کے سب تسلیم کر لیتے، لیکن چونکہ اختلاف چلا آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ الف لام میم کا جو مطلب حضرت ابن عباس نے متعین کیا یا بیان کیا وہ آخری مطلب نہیں، قطعی مطلب نہیں، یہ تو خدا تعالیٰ کا کرم ہے، ان کی رحمت ہے، ان کا فضل ہے کہ انہوں نے اپنی شان سے اتر کر کلام کیا اور ہماری شان کے مطابق کلام کیا۔ اگر کبھی کو وہ کلام کر لیتے اپنے شایان شان تو کائنات قرآن مجید کے ایک لفظ کو بھی نہ سمجھ پاتی اور قرآن مجید کا کوئی پہلو بھی ان کے لیے کھلا ہوا نہ ہوتا۔ اب حضرت حق جل مجدہ کے کلام میں اختصار بھی آ گیا، مختصر بھی ہو گیا اور ضرورت کے مطابق بھی ہو گیا۔ تشریح کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو قیامت آ جائے گی، لیکن خدا تعالیٰ کے بیان کردہ چیزوں کا مضمون کافی نہیں ہوگا۔ حافظ ابن تیمیہ کے متعلق ان کے حالات میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی تو مدت گزر گئی لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ اس پر ہمیں کبھی یقین نہیں آتا، لیکن ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ دیوبند میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ، جن کا قرآن مجید کے اوپر حاشیہ ہے اور سعودی گورنمنٹ نے اس کو چھاپا ہے، ہندوستان میں بھی وہ چھپا، بار بار پاکستان میں بھی چھپا۔ حضرت علامہ عثمانی نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر دیوبند میں شروع کی، سورہ فاتحہ کے اوپر 3 مہینے تک بولتے رہے۔ اب یقین آ گیا کہ ابن تیمیہ کے متعلق جو ان کے حالات کے اندر بات لکھی ہے وہ واقعی طور کے اوپر صحیح ہے، واقع کے مطابق ہے۔ جب دیوبند کا ایک عالم سورہ فاتحہ پر 3 مہینے تک گفتگو کر سکتا ہے اور مضمون پورا نہیں ہوا تھا، لیکن ابن تیمیہ ان کا تو علم بڑا اونچا ہے، اگر وہ گفتگو کریں تو وہ گفتگو نہایت لمبی ہو جائے اور پھر سننے والے اس کو بیان کرے، اس میں تعجب کیا ہے؟ ایسی چیزیں جو بھرپور ہوں اور الفاظ ان کے مختصر ہوں انہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بعض امتیازات عطا فرمائے، میری بعض خصوصیات ہیں جو دوسرے انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے کلام کے اندر یہ شان عطا فرمائی کہ بات مختصر لیکن اس کی تفسیر، اس کی تفصیل، اس کی تشریح دفتر کے دفتر درکار۔ حضور نے فرمایا کہ تمام کائنات میرے لیے مسجد بنا دی گئی، مسلمان مسجد کا محتاج نہیں، جہاں پر بھی وقت نماز آ جائے وہیں پر وہ اپنی نماز ادا کر سکتا ہے، کوئی مندر کا محتاج، کوئی گردوارے کا محتاج، کوئی گرجا کا محتاج، مسلمان مسجد کا محتاج نہیں۔ پوری زمین اس کے لیے سجدہ گاہ ہے، پوری زمین اس کے لیے معبد ہے، جہاں پر بھی نماز پڑھ لے۔ پھر دوسری چیز طہارت کے لیے سب سے بڑی چیز جو تھی وہ پانی تھا، پانی نہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی میرے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کو 10 سال تک پانی میسر نہ آئے تو وہ مٹی سے تیمم کرتا رہے، اپنی نماز بھی پڑھتا رہے، تلاوت بھی کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی، تسبیح بھی، فکر بھی، ہر عبادت ادا کی جا سکتی ہے۔
تو ایک خاص شان کلام میں آ گئی جوامع الکلم کی۔ اردو کے اندر اگر کوئی شاعر ایسا شعر کہے جسے دیکھ کر یوں خیال ہو کہ بھئی ہم بھی کہہ لیں گے، اگرچہ ہم نے شعر کبھی نہیں کہا، لیکن جب کہنے کے لیے بیٹھے تو قیامت آ جائے گی، اس جیسا شعر نہیں کہا جا سکتا۔ غالب نے کہا ہے موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند پھر کیوں نہیں آتی؟ اب بھٹکلی یوں کہیں گے ہمارے مولانا عبد المتین کہ بھئی کون سا کمال کیا، ایسا شعر تو میں بھی کہہ ڈالوں گا بھی، لیکن جس وقت پر کہا جائے کہ آپ کہہ دیجئے جیسا شعر، بس قیامت آ جائے گی ایسا آسان شعر اور اتنا پرمعنی شعر کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں سہل ممتنع، کہ ہے تو بڑی آسان چیز لیکن جب کہنے کے لیے بیٹھو تو ناممکن اس کا جواب دینا یا اس کی نظیر پیش کر دینا۔ یہ آیت فاستقم کما امرت انہی آیات میں سے ہے کہ جس کو جوامع الکلم کہا گیا ہے گا۔ حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ ڈٹ جائیے اس چیز کے اوپر جس کا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے بے تکلفی اور ایک ہے بے ادبی۔ بے تکلفی مطلوب ہے، بے ادبی کی ممانعت ہے۔ پاکستان میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب، اب جو تحریک تحفظ ختم نبوت کے امیر اور امام ہیں، حضرت مولانا خان محمد صاحب، ان کے شیخ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور نقش بندیہ سلسلے کے اندر بڑی ان کی حیثیت تھی۔ سرہند تشریف لائے، دیوبند کا ان کے پاس ویزا نہیں تھا، میں بھی پہنچ گیا سرہند ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، مجھ سے دریافت فرما کہ شاہ صاحب چائے پیئیں گے؟ میں نے کہا کہ ضرور چائے پیئیں گے حضرت، یہ تو چائے کا وقت ہے اور اب معمولاً اس وقت چائے پیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بے تکلف زیستن خوش زیستن، کہ بے تکلفی کے ساتھ آدمی رہے، یہ واقعی طور کے اوپر واقعی بہتر انداز ہے۔ حضرت مولانا تھانوی علیہ رحمہ بار بار لوگوں کو متوجہ فرماتے تھے کہ بے تکلف رہو لیکن گستاخ نہ بنو اور ایسا ادب نہ کرو کہ دوسرے آدمی کے لیے موجب پریشانی۔ تھانے بھون کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے، نماز جمعہ پڑھ کے چلے، جوتے ان کے اپنے ہاتھ کے اندر۔ تو ایک معتقد نے کہا، دیہاتی معتقد نے، اجی لاؤ آپ نے جوتے مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا بوجھ ہیں جوتوں کے اندر، میں ہی لے کے چلوں گا۔ وہ دیہاتی نے چاہا کہ یہ خدمت تمہیں انجام دوں، چنانچہ اس نے ایک تو حضرت کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ان کا جوتا لینے کے لیے اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ حضرت پتھر پر گرے، پتھر پر گر کر پیشانی پھوٹ گئی تمام کی تمام۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند جو استاد الاساتذہ مولانا محمود حسن صاحب، جن کا لقب شیخ الحفظ ہے، طلبہ کے ساتھ بڑا ہی معاملہ شفقت کا تھا جیسا باپ کا معاملہ اولاد کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ طلبہ نے کہا جمعے کے دن، اجے حضرت آج تو یوں جی چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ چل کے نہر کے اوپر غسل کریں۔ فرمایا بھائی چلو۔ اب وہاں جب پہنچ گئے اور نہر میں اتر گئے تو ایک پٹھان طالب علم، لمبا ترنگا جوان، موٹا ہٹا کٹا، کہنے لگا کہ حضرت آپ کی کمر مسئلے کو جی چاہتا ہے کہ میل اتار دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم اپنا شوق پورا کر لو۔ وہ اس خدا کے بندے نے ریتا اٹھا کے حضرت کی کمر کے اوپر رکھ کے اور جو رگڑا پوری طاقت کے ساتھ دیا۔ اب حضرت کی عمر 70 سے زیادہ اور یہ نوجوان
تمام کمر چھل گئی، مگر وہ اپنے شوق میں اور اپنی محبت میں برابر رگڑے دیے جا رہا، اور حضرت اس خیال سے کہ جو کچھ کر رہا ہے محبت میں کر رہا ہے، اگرچہ محبت کا سلیقہ نہیں، جب وہاں سے چل دیے اب خیال یہ ہوا کہ اگر اس نے مولانا عبد المتین کو رگڑا دے دیا تو یہاں قیامت برپا ہو جائے گی، میں نے تو برداشت کر لیا، دوسرا تو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ دیوبند میں جب داخل ہو رہے تھے حضرت تو کچھ کسان بیل لے کے جا رہے تھے، ایک بیل کی گردن کے اوپر تمام خارش اور زخم پک گئے، تو وہی طالب علم بولا کہ حضرت بیل کے خارش ہو رہی ہے، فرمایا کہ نہیں خارش نہیں، کو پھر اور کیا، فرمایا کسی پٹھان نے رگڑا ہوگا۔ اب حضرت نے گویا کہ تلقین فرمائی کہ خدمت بھی کرو تو خدمت کے اندر بھی ایک انداز ہونا چاہیے، بات بے تکلفی کے اندر ہو لیکن دوسرے کا پورا خیال رکھتے ہوئے۔ میرے والد مرحوم کے خصوصی شاگرد حضرت مولانا بدر عالم صاحب، جنہوں نے ان کی بخاری کی تقریر کو عربی کے اندر مرتب کیا، لکھا کہ ایک مرتبہ میں حضرت شاہ صاحب کے ساتھ سفر میں دوپہر کے وقت میں شاہ صاحب قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور میں اس خیال سے کہ استاد لیٹے ہوئے ہیں ایک کونے میں اسی کمرے کے اندر بیٹھ گیا بالکل خاموش۔ یہاں کے تھوڑی دیر میں شاہ صاحب نے میری طرف کروٹ لی اور دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو فرمایا کہ بھائی لیٹ جاؤ، اور پھر اس کے بعد ایک عربی کی مشہور مثال پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ بے ادبی بری چیز ہے لیکن بے تکلفی بڑی عمدہ چیز ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادب تو قطعا نہیں ہے لیکن بے تکلف ضرور ہے۔ ہاں اتنی بات اور یاد رکھیو، اگر بڑوں کے ساتھ بے تکلفی کرنا ہو تو مجلس بھی خاص ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مجلس اب اگر کوئی سڑک پر جا رہا ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ وہیں پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دے، چوٹیاں بھرنے لگے اور پھر کسی کے کہنے سننے اور سمجھانے پر کہنے لگے کہ یہ تو میری بیوی ہے۔ ظالم بیوی کا مطلب ہونے کا یہ تھوڑی ہے کہ تو سڑکوں کے اوپر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دے، یا سڑکوں کے اوپر تو اپنی بے تکلفی کا مظاہرہ شروع کر دے۔ اس کا کوئی موقع ہے، مناسب جگہ ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ تنہائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جہاں کوئی دوسرا نہیں تھا، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ویسے تو آپ کی شان ہے لیکن ایک چیز ہے کہ بظاہر میری عمر میں اور آپ کی عمر میں کوئی بڑا فرق تو ہے نہیں، تھوڑا سا ہی فرق موجود ہے، لیکن اس فرق کے باوجود میں تو ابھی ہٹا کٹا موٹا تازہ بدستور جوان، میرا بال کوئی سفید نہیں ہوا، میری داڑھی بھی سیاہ ہے اور میرے سر کے بال بھی سیاہ ہیں، اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ریش مبارک میں بھی بال سفید آ گئے اور آپ کے سر مبارک کے بھی بال سفید ہو گئے۔ بے تکلفی میں سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ مجھے قرآن مجید کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا، یہی آیت جس میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈٹ جائیے اس چیز کے اوپر جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اس واقعے سے اتنا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آیت کتنی خوفناک ہے، آیت کتنی عظیم الشان ہے، آیت میں مطالبہ کتنا اہم ہے، آیت میں جو حکم دیا گیا وہ کتنا کٹھن ہے۔ اب یہ تفصیلات کل آئندہ کو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں نے کل آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تھی فاستقم کما امرتا، کہ خدا تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ جم جائیے استقلال کے ساتھ اور ثبات قدمی کے ساتھ ان چیزوں پر جن پر آپ کو حکم دیا گیا، اور پھر بے تکلفی اور گستاخی ان دونوں کے درمیان فرق کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر کہ یا رسول اللہ آپ قبل از وقت بوڑھے ہو رہے ہیں اور آپ کے بال سفید ہو چلے جا رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر جواب میں فرمایا تھا کہ اس آیت نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں خود ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بعض لوگوں کے اندر طاقتیں اور قوت ہیں، بعض دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بعض وہ ہیں کہ وہ اپنی طاقتوں اور قوتوں میں اضافہ کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو اپنی طاقت اور قوت کو بڑھاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلوانوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ورزش کے ذریعے سے، پہلوانی کے ذریعے سے، اپنی حرکات کے ذریعے سے، اپنے دوڑ دھوپ سے اپنے جسم کو بھی بڑھاتے ہیں، اپنی قوتوں کو بھی بڑھاتے ہیں۔ ایسے ہی آج کل ورزشیں چل پڑی ہیں اور ہر عضو کی طاقت میں اضافے کے لیے ورزش موجود ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ ورزش کے عادی تھے، اور عالم ان کا یہ تھا کہ سردی ہو یا گرمی ہو، برسات ہو، اور پھر سردی بھی ہمارے اطراف کی کہ دانت سے دانت بچتا ہے۔ ابھی دیوبند کی اطلاعات ہیں کہ 8 دن گزر جا رہے ہیں مگر وہاں پر سورج نہیں نکل رہا ہے، اور جب سورج نہیں نکلے گا تو کت قیامت کی سردی پڑے گی، مگر مولانا کے لیے بالٹی بھر کر پانی باہر رکھا جاتا تھا، اور رکھنے کے بعد صبح کو وہ اس سے غسل کرتے تھے۔ بعض اوقات سردی کے زمانے میں وہ پانی ایسا ٹھنڈا ہو جاتا گویا کو اس میں سل ڈال دی گئی ہے برف کی۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا کی طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ 75 سال کی عمر میں بھی ان کے بچہ پیدا ہوا۔ ان کا سب سے چھوٹا لڑکا جو اسجد نام کا ہے وہ غالباً 75-76 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے۔ تو گیا بہار میں ایک مرتبہ مولانا میرے ساتھ تھے تو جلسے میں، تو صبح کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی چارپائی کے اوپر حرکت کر رہے ہیں۔ میں غور کے ساتھ دیکھ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی ٹانگوں کو بڑھا رہے ہیں، کبھی سکیڑ رہے ہیں۔ پھر مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا کہ جب ورزش کا کوئی موقع نہیں ملتا تو بعض ورزشیں ایسی ہیں کہ وہ پلک پر پڑھی پڑھے کر لی جاتی ہیں۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ تم آنکھوں کی ورزش جانتے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں تو نہیں جانتا۔ تو حضرت نے بڑی تیزی کے ساتھ آنکھیں بند کی اور کھولی خوب تیزی کے ساتھ، اور فرمایا کہ یہ آنکھوں کی ورزش ہے گی۔ تو گویا کہ اب ہر عضو کی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے ورزش آ چکی۔ اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نہایت حساس ہیں کہ انہیں ذرا ذرا سی چیز کا احساس ہوتا ہے، جیسا کہ چھوئی موئی کا درخت، کہ اگر آپ اسے چھو دیں تو چھونے کے ساتھ ہی وہ سکڑ جائے گی، اور جب آپ اپنی انگلی اٹھائے تو پھر پوری طریقے پر کھل جائے گی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ پتھر کہ ان پر کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ انہیں برا کہیے، آپ انہیں گالیاں دیجئے، آپ انہیں جھڑکیے، آپ ان کو جس طریقے پر چاہے ڈانٹیے ڈپٹیے، مگر وہ متاثر ہی نہیں ہوتے۔ تو طاقتوں اور قوتوں کا اضافہ و کمی یہاں کا مشاہد ہے۔ اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہم السلام کو
عام انسانوں کے مقابلے میں بے پناہ بڑھی ہوئی طاقتیں دیتا ہے۔ قرآن مجید سے اس کا ثبوت موجود کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کے تماچا مار دیا ہے۔ تماچا مارنے کے نتیجے میں اس کی جان وہیں نکل گئی، اور یہ تو فرعونی تھا اور انسان تھا۔ حضرت اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کہ کیوں آئے ہو، کا آپ کی جان نکالنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ یہ سمجھے کہ یہ کوئی عام انسان ہے اور مجھے دھمکی دے رہا ہے گا۔ حضرت موسیٰ نے تماچا مارا تو حضرت اسرائیل کی ایک آنکھ ہی جاتی رہی۔ وہ اس وقت لباس بشریت و انسانیت میں تھے، ورنہ کیا تصور کو کوئی بندہ کسی انسان کو مارے، فرشتے کو، اور فرشتے کا ایک عضو جاتا رہے۔ مگر دوسری جانب پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام کی طاقتوں کا کیا عالم ہے، قوتوں کا کیا عالم۔ پھر انبیاء میں بھی فرق مراتب ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا ایک درجہ نہیں بلکہ ان کے درجات میں بڑا تفاوت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے قدوہ اور امام ہیں اور رہنما اور رہبر ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتوں کا تو کیا ٹھکانا۔ ایک ہی واقعہ صرف آپ سن لیجئے۔ لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لے آئے ہیں وہاں سے، تو نوجوان نسل پیدا ہوئی۔ ان نوجوانوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا۔ آپ ان کے بچپن میں حضور وہاں سے ہجرت فرما چکے تھے۔ بعد میں وہ بڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مکے کا ماحول اب بھی بگڑا ہوا ہے، اب بھی گرمی ہے یہاں پر، کچھ یہاں پر مخالف ہیں، کچھ یہاں پر موافق ہیں، کچھ حامی ہیں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی دشمن ہیں۔ اب وہ متاثر ہوئے، جیسا کہ جس وقت پر ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تو تقسیم ہونے کے بعد پاکستان کے مغربی حصے سے تمام ہندو اور سکھ نکل کر پنجاب کے مشرقی حصے میں آ گئے ہیں۔ تو اس وقت پر جو بچے وہاں پر پیدا ہوئے اور پھر وہ بڑے ہوئے، اب وہ سنتے تھے ہندو، وہ سنتے تھے سکھ۔ ایک مرتبہ سال کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے سکھوں کو اجازت دی کہ وہ پاکستان میں اپنے مقدس مقامات کے اوپر آ سکتے ہیں اور زیارت کر سکتے ہیں۔ عجیب و غریب بات، پاکستان کی وہ ملک ہے جہاں پر سکھوں کے سب سے زیادہ مقدس مقامات موجود ہیں۔ لاہور ہے تو لاہور ان رنجیت سنگھ کا جو ان کا بادشاہ تھا دارالخلافہ رہ چکا ہے، حسن ابدال ہے۔ اسی طریقے پر ننکانہ صاحب ہے۔ تو سارے مقدس مقامات پاکستان میں سکھوں کے چلے گئے۔ تو سکھ جس وقت وہاں پہنچے اور مشہور ہوا ہے پاکستان کے اخبارات و پریس میں کہ سکھ آ رہے ہیں، سکھ آ رہے ہیں، تو بچے ضد کر کے اپنے والدین کو لے کر اسٹیشن پر لاہور کے پہنچے، اور ایک بچے کا عجیب و غریب لطیفہ، وہ اپنے باپ کے گود کے اندر موجود اور سوار، اور جس وقت پر سکھ اترے ہیں تو ان کو اس طریقے پر دیکھنے کے لیے دوڑے کہ کوئی نئی مخلوقات آ گئی۔ تو ایک بچہ دیکھ کر بولا ایک سکھ کو کہ اوہو یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہم سے بدلے ہوئے تو ہے نہیں، ہمارے یہاں پر بھی داڑیاں، ان کے یہاں پر بھی داڑیاں، ہمارے بھی چہرے کے اوپر آنکھیں، ان کے بھی موجود، ہمارے چہرے پر بھی ناک، ان کے چہرے پر بھی موجود۔ گویا کہ بدوے شعور سے انہوں نے سکھوں کے متعلق ایک تصور قائم کر لیا تھا۔ اب جو انہوں نے سکھوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ اسی طریقے پر مکے کا یہ بچہ ایک نوجوان حضور کا نام سنتا تھا،
پھر آپ کی دعوت سنتا تھا، اس دعوت کے جو نتائج سامنے آئے کہ بعضوں نے قبول کیا، بعضوں نے انکار، بعض معتقد ہو گئے، بعض نہایت مخالف ہو گئے، تو اس کے قلب کے اندر ایک جذبہ مخالفت کا، عداوت کا، دشمنی کا، حضور سے نفرت کا پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے ہوتے بڑھتا رہا۔ جس وقت کے اوپر جنگ آئی ہے، جنگ بدر، تو اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا، اس گھوڑے کو مغزیات کھلاتا تھا، تلوار تیار کی، اسے زہر آلود کیا، اور معرکے میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اپنے بڑوں سے پوچھا کہ مجھے ذرا یہ بتا دو کہ محمد کون سے ہیں، اور جب دکھا دیا گیا کہ محمد یہ ہیں، اس نے حضور پر حملہ کیا، حضور نے کاٹ کر دی، دوبارہ اس نے حملہ کیا، پھر حضور نے کاٹ کر دی اور اپنا آپ کا بچاؤ کر لیا۔ صحابہ اس کی گستاخی کو دیکھ کر آگے بڑھے ہیں کہ اسے سزا دیں، حضور نے روک دیا اور یہ فرمایا کہ یہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے، میں ہی جواب دوں گا۔ حضور نے ایک صاحب سے برچھی لی، اور برچھی بھی بائیں ہاتھ کے اندر پکڑی۔ اطباء اور طبیب اور حکیم کہتے ہیں کہ تمام طاقتیں سمٹ کر داہنے ہاتھ میں آ گئی، اور بائیں ہاتھ کے اندر وہ قوت، وہ طاقت موجود رہی، تو حضور نے بائیں ہاتھ میں برچھی لی اور بہت اوچھا حملہ کیا۔ وہ اس کے یہاں گردن کے اوپر خراش آئی، بھاگا ہے پوری طریقے کے اوپر بے قرار و بے چین، اور اپنے خیمے میں جا کر ایک شور اور ایک غل اور ایک ہنگامہ، جب اس کے طرف کے آدمی اس کے تمام چیخ و پکار کو دیکھ کر تنگ آ گئے، تو کہا کہ کم بخت، یا تو یوں کہتا تھا کہ محمد کی جان لوں گا، یا ایک خراش کے نتیجے میں تیری بے قراریوں کا یہ عالم ہے، بے تابیوں کا یہ عالم۔ تو تنگ آ کر بولا کہ لوگوں، یہ کسی رستم کا لگایا ہوا زخم نہیں، کسی افراسیاب کا نہیں، کسی دنیا کے مشہور پہلوان گاما کا نہیں، بلکہ یہ محمد کے ہاتھ کا لگایا ہوا زخم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں بچوں گا نہیں، بلکہ اسی کے تکلیف میں مر جاؤں گا۔ اور چنانچہ چیختے چیختے مر گیا۔ حضور کی طاقتوں کا یہ عالم ہے، حضور کی قوتوں کا یہ عالم ہے۔ ایک پہلوان عالیہ، مکہ معظمہ کا انتہا سے زیادہ نامی گرامی و مشہور، اور آ کے حضور سے بولا کہ محمد، مجھ سے اگر تم کشتی لڑو اور کشتی کے اندر جیت جاؤ تو یہ علامت ہوگی کہ تمہاری دعوت حق ہے، اور اگر میں جیت گیا تمہارے مقابلے میں تو یہ علامت ہوگی کہ تمہاری دعوت غلط ہے اور تمہاری دعوت باطل ہے۔ اب حضور ہمیشہ واقع کرنے والے، حضور کو کوئی مرکب غذائیں نہیں مل رہی، حضور کو کوئی طاقتور دوائیں نہیں مل رہی، حضور کو کوئی حیات بخش خمیرے نہیں مل رہے، کوئی پھل نہیں مل رہے ہیں، مگر عجیب و غریب آپ نے اس سے کشتی لڑی، کشتی میں آپ نے اسے پچھاڑ دیا، تو کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ محمد، میں تو سمجھا بھی نہیں تھا، ابھی میں نے تو اپنے آپ کو تیار بھی نہیں کیا تھا، میرا تو ذہن یہ تھا کہ شیر اور بکری کا مقابلہ، میں شیر ہوں تم بکری ہو، طاقت مقابلے میں جمع کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، اب کسے ادرا آؤ۔ حضور نے دوبارہ کشتی لڑی، لڑنے کے بعد پھر پچھاڑ دیا، کہنے لگا کہ ابھی نہیں، ابھی تو میں نے ڈنڈ بھی نہیں لگائے تھے۔ پہلوانوں کو دیکھا ہوگا اکھاڑے میں اترتے ہیں کشتی سے پہلے تو کچھ ڈنٹر لگاتے ہیں، کچھ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ذرا اپنے جسم کو تیار کرتے ہیں گے۔ تو اسی طریقے پر بولا کہ تیسرے مرتبہ کشتی ہوگی تاکہ میں بھرپور تیاری کر لوں۔ تیسری مرتبہ پھر کشتی ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پچھاڑ دیا اس کو، مگر ظالم کے
تقدیر میں ایمان نہیں تھا، انکار کر بیٹھا، حالات کو خود ہی طے کیا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، ایمان قبول کر لوں گا۔ یہ عالم ہے انبیاء علیہ السلام کی طاقتوں کا، ان کی عقل بھی سب سے زیادہ، ان کی بینائی بھی سب سے زیادہ۔ چنانچہ حدیث ہی میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد کہا، ارشاد فرمایا کہ میں دوران نماز الجھ رہا تھا، کیا تم میں سے کسی کی وضو ناقص ہے؟ ایک صاحب بولے کہ یا رسول اللہ میں نے اس خیال سے کہ کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے وضو کی، لیکن بھاگتے دوڑتے کی اور میری ایڑیاں خشک رہ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے پر میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی جانب میں بھی بینائی کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ ہمارے علماء نے اس حدیث کو حل کرتے ہوئے کہا کہ جانوروں میں سانپ ایک ایسا جانور ہے کہ سننے کی طاقت اس کے کسی ایک خاص حصے میں نہیں جیسا کہ ہمارے کانوں میں ہے، بلکہ سانپ کے سارے جسم کے اندر سننے کی طاقت پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ سانپ کو دیکھ کر ذرا آپ کہیں گے سانپ سانپ، فوری طور پر اوپر سانپ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے پر خدا تعالیٰ نے بینائی کی قوت و طاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک جانب یا ایک عضو میں نہیں رکھی، بلکہ بینائی کی طاقت آپ کے پیچھے کی جانب میں بھی اسی طریقے پر موجود جیسا کہ آگے کی جانب میں۔ حضور کے سونے کی بھی طاقت و قوت کا کیا عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی بھی طاقت و قوت کا کیا عالم۔ گویا کہ تمام اعلیٰ قوتوں اور طاقتوں کا مرکز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اور حضور کی ذات گرامی۔ ایسی ذات گرامی کسی سے متاثر بھی نہیں ہوگی، کوئی اس کو متاثر بھی نہیں کر سکے گا، مگر اس کے باوجود آپ نے سن لیا کہ جب ابو بکر نے یہ سوال کیا کہ آپ کے بال وقت سے پہلے کیوں سفید ہو رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اس مطالبے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا کہ جم جائیے آپ ان چیزوں کے اوپر جو آپ کو حکم دی گئی ہیں کہ انہیں کرنا ہے۔ تو اتنی خوفناک آیت ہے، اتنا ہیبت ناک اس میں مطالبہ ہے، اتنا زبردست قسم کا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امر ہے۔ اب استقامت کس چیز میں ہے؟ بھائی ایک تو ہے بیج، پھر اس بیج سے پھوٹتا ہے درخت، پھر درخت کے اندر نکلتی ہیں شاخیں، شاخوں کے اندر آتے ہیں پتے، پھر ان کے اوپر ہوتے ہیں پھل نمایاں، اور پھل بھی بہت سے مرحلوں سے گزرتا ہے، کبھی بالکل کلی کی شکل میں، کلی کی شکل میں پھلتے پھلتے پھر وہ پھل بن جاتا ہے گا۔ تو دیکھو جس طریقے کے اوپر انسانوں میں پہلے بچہ صرف 1.5 بالشت کا 2 بالشت کا، پھر بڑھتے بڑھتے وہ طویل القامت ہو جاتا ہے، پہلے اس کی انگلیاں بالکل ایسی جیسا کہ ہمارا پوربا، پھر اس کا پنجہ کتنا زبردست ہو جاتا ہے، تمام طاقتیں بڑھتی ہیں، تمام قوتیں بڑھتی ہیں۔ تو بیج، بیج کے بعد درخت، درخت کے بعد شاخیں، شاخوں کے بعد پتے، پتوں میں کلیاں، کلیوں کے ساتھ ساتھ پھول، پھول کے ساتھ پھل۔ اسی طریقے پر انسان کے دین کے معاملے میں بیج کی حیثیت، تخم کی حیثیت، جڑ کی حیثیت عقیدے کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عقائد میں استقامت کہ اپنے عقائد پر جم جائیے۔ بھائی ہمارا یہ حال ہے، آج اگر خدا نخواستہ ہم ایمان کے کتنے ہی دعویٰ کریں،
ایمان پر کتنی تقریریں سنیں، ایمان پر کتنی ہم تقریریں کہیں، لیکن ایک ہندو یا ایک سکھ ہمارے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو جائے یا رائفل لے کر کھڑا ہو جائے یا ربال پر کھڑا ہو جائے تو ہم ایمان کے اوپر جمے رہیں گے؟ کیا ہم ایمان پر ڈٹے رہیں گے؟ بس خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت حق جل مجدہ جماؤ کی طاقت عنایت فرما دے تو دوسری بات ہے، اور اگر خدا تعالی جمنے کی طاقت نہ دے تو ہمارے ایمان تو ڈھل مل ہے قطعی طور کے اوپر۔ اسی طریقے کے اوپر ذرا سا کوئی لالچ ہو، ذرا سی کوئی طمع ہو، اس کے بعد کیا ہم عقیدہ صحیح کے اوپر ڈٹے رہیں گے؟ ہم جمے رہیں گے؟ ہم انسانوں کو انسان سمجھیں گے، کار ساز خدا تعالیٰ کو سمجھیں گے، ہم مشکل کشا خدا تعالیٰ کو سمجھیں گے، ہم قاضی الحاجات ضرورتوں کا پورا کرنے والا خدا تعالیٰ کو سمجھیں گے، ہم حل المشکلات، مشکلات کو کھول دینے والا اور حل کر دینے والا خدا تعالیٰ کو سمجھیں گے یا انسانوں کو سمجھیں گے؟ صبح سے شام تک ہماری بات بات کے اندر شرک ہے، ہمارے بات بات کے اندر عقیدے کا الجھاؤ ہے، ہماری ہر حرکت کے اندر غلط عقیدوں کی نمائش ہے اور نمود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا دین سب سے پہلے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کر لو اور درست کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ، نہ پھر تلوار سے ڈرو، نہ ریوالور سے ڈرو، نہ رائفل سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ریوالوروں کے سائے میں سے تمہیں نکال دیں گے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ لیجئے کہ نمرود نے آگ میں ڈالا ہے، اور آگ بھی اتنی خوفناک اور خطرناک جمع کی گئی تھی کہ اس کے کوئی قریب بھی نہیں جاتا تھا، اتنی خطرناک، یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم کو ڈالنے کا وقت آیا تو اب کون قریب میں ڈالے جا کے، وہ اس سے پہلے خود پھک جائے۔ تو پھر کم وقت شیطان نے تدبیر سکھائی کہ انہیں ایک ٹوکرے میں بٹھاؤ، ٹوکرے میں رسیاں باندھو اور رسیوں کو تیزی کے ساتھ گھماؤ اور انہیں پھینک دو، جسے آج کا ہمارے یہاں گوبیا کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے یا باغبان تیار کر لیتے ہیں، اس میں پتھر رکھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اسے گھماتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کی شکل آئی ہے ترقی یافتہ کے بم کے گولے پھینکنے کے لیے، اور بم پھینکنے کے لیے جو کچھ آلات تیار کیے گئے ہیں، شیطان نے یہ تدبیر سکھائی۔ جب حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو انتہائی خوفناک آگ کا ماحول، اسی وقت پر جبرائیل آ گئے اور آ کر عرض کیا کہ میری کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم کا جواب یہ تھا، یہ فرمایا کہ تم کیا مدد کر دے، میں بشر ہوں، تم بھی خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق، تم میری امداد کیا کرو گے، تم میری مدد کیا کرو گے؟ مدد پر خدا تعالیٰ قادر ہے فقط، اور وہ خوب جانتا ہے میرے حال کو، وہاں پر بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور باعث سلامتی ابراہیم کے اوپر۔ خدا تعالیٰ نے آگ کے اس لابے کے اندر ابراہیم کو بچا لیا۔ فرعون نے تلاش موسیٰ میں قتل عام کر دیا، تمام بچوں کو ذبح کر دیا، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت کہ سیدنا موسیٰ جن کی تلاش کے اندر اتنا خونریزی کی تھی، وہی موسیٰ اسی فرعون کے گھر میں اسی فرعون کے ہاتھوں سے پلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب ان حضرات کے عقیدے پک جاتے ہیں، ان حضرات کے عقیدے نکھر جاتے ہیں، ان حضرات کے عقیدوں کے اندر کوئی جھول باقی نہیں رہتا، کوئی خامی نہیں رہتی۔ ان کے عقیدے انتہا سے زیادہ پختہ،
یہی حال ہے کہ عقائد کی درستگی حضور نے منتقل کر دی حضرات صحابہ میں بھی۔ صحابہ کے واقعات عجیب و غریب، ان حضرات کے عقیدے پک جاتے ہیں، ان حضرات کے عقیدے نکھر جاتے ہیں، ان حضرات کے عقیدوں کے اندر کوئی جھول باقی نہیں رہتا، کوئی خامی نہیں رہتی، ان کے عقیدے انتہا سے زیادہ پختہ۔ یہی حال ہے کہ عقائد کی درستگی حضور نے منتقل کر دی حضرات صحابہ میں بھی۔ صحابہ کے واقعات عجیب و غریب، ایک جماعت صحابہ کی گئی ہے، ایک عیسائی ملک کے اندر پہنچی، وہاں پر انہیں سب کو گرفتار کر لیا، عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو، میں سب کو چھوڑ دوں گا۔ تمام نے کہا کہ ہمارے رئیس الوفد سے گفتگو کر لو۔ رئیس الوفد سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے صاف عرض کیا کہ قیامت آ جائے گی لیکن ہم اپنا عقیدہ نہیں بدلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، کل گزشتہ تک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آیت فاستقم کما امرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جماع پیدا کیا ہے اور صحیح جماع پیدا کیا عقیدے کے سلسلے میں اور عقائد کے سلسلے میں، اور پھر کچھ حضرات صحابہ کے واقعات سنائے تھے تو انہوں نے ایمان، ایمانیات، اپنے درست اور صحیح عقیدوں کے اوپر ایسی استقامت اور ایسا استقلال اور ایسی ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا کہ دنیا میں وہ واقعات بے نظیر ہیں اور بے مثال ہیں۔ اب عقائد سے آگے بڑھ کر میں اعمال کے اندر استقامت بتاتا ہوں۔ اعمال کے اندر چند چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان عمل کی طرف متوجہ ہو جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ درست عمل کی طرف متوجہ ہو جائے، تیسری چیز یہ ہے کہ عمل جو اختیار کیا ہے اس عمل کے اوپر جب جائے۔ عمل کا کم ہونا، عمل کا زائد ہونا، عمل کی قلت اور عمل کی کثرت، اس سے بحث نہیں ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو کام کو شروع کرو، نیک کام کو شروع کرو، اس کا سلسلہ پہ ٹوٹ نہ پائے، اگرچہ وہ کام کتنا ہی مختصر ہو اور کتنا ہی کم ہو اور کتنا ہی قلیل ہو۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے میں اور آپ میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے تو خدا تعالیٰ نے آپ کے تمام ہی معاملات کو معاف کر دیا، جو کچھ آپ سے خلاف اولا چیزیں ہو گئی ہیں خدا تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، لہذا آپ تو زیادہ اس کے پابند نہیں ہیں یا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اعمال کریں، لیکن ہمارا ایک معاملہ تو بالکل عجیب و غریب ہے۔ اگر ہم بکثرت عمل نہیں کریں گے تو ہماری نجات، ہماری مغفرت اور خداوند تعالیٰ کی رحمتوں سے سرافرازی ہمارے لیے تو متوقع نہیں، لہذا ہمیں کام زیادہ سے زیادہ بتائیے اور اعمال کے ہمیں کثرت کی طرف متوجہ کیجیے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننے کے بعد درخواست اور گزارش، چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آثار جلال آپ کے چہرے کے اوپر نمایاں ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ طاقت اور قوت ہے اعمال نیک اور اعمال صالحہ انجام دینے کی، لیکن اس کے باوجود میں اعمال کے سلسلے میں بھی محدود انداز میں چلتا ہوں، محتاط انداز میں چلتا ہوں، نہ اس میں زیادتی ہے نہ اس میں کمی ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ اعتدال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا
کہ خدا تعالیٰ کے پاس تو بے پناہ رحمتیں ہیں، اس کے پاس تو دریا ہے، سمندر ہے رحمتوں کا، وہ تمہارے اعمال کی کثرت سے کبھی نہیں اکتائے گا۔ ہاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ہی اعمال کی کثرت سے گھبرا جاؤ گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ جو عمل اختیار کرو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو مگر اس کے اوپر جم جاؤ۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک عجیب و غریب مثال پیش کی۔ امام نے کہا کہ اگر سمندر بہا دیے جائیں، اگر طوفانی بارشیں آئیں اور وہ بہتی ہوئی پتھروں کی چٹانوں پر سے گزر جائیں تو چٹانوں کے اوپر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر چٹان کے اوپر قطرہ قطرہ پڑتا رہے اور ہمیشہ پڑتا رہے اور لمبے وقت تک پڑتا رہے، طویل زمانے تک پڑتا رہے، تو غزالی علیہ الرحمہ نے کہا یہ قطرہ قطرہ اس کے اندر سوراخ کر دے گا، لیکن وہ جو طوفان آیا، وہ جو پانی بہتا ہوا نکل گیا، اگرچہ بہت بڑی مقدار کے اندر، وہ کوئی اس کے اوپر اپنا اثر نہیں چھوڑے گا۔ غزالی نے لکھا کہ تھوڑا عمل کرتے رہو، برابر کرتے رہو تو تمہارے دلوں کی کائنات بدل جائے گی، لیکن ایک دن تم نے ساری رات عبادت میں گزار دی، ایک دن تم نے ساری رات تہجد اور نوافل کے اندر گزار دی اور اگلے دن معاملہ ختم، ایک دن تم نے جمع کر تسبیح پڑھ لی یا تلاوت قرآن لیکن اس کے بعد معاملہ ختم، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کل آپ 3 رکوع بھی قرآن مجید کے روزانہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ یقین کافی واقعی اور شافی ہے۔ اگر آپ مختصر نوافل کے اوپر عمل کرتے رہیں یقین کافی ہے، یقین وافی ہے، یقین شافی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عمل شروع کر دیں اور بکثرت شروع کر دیں اور آخر میں آپ تھک کر بیٹھ جائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلت و کثرت کے مسئلے کو بھی صاف کر دیا۔ اب آپ اعمال کے درستگی کی طرف متوجہ ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، ایک صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے، بدوی اور دہقانی اور گاؤں کے قریہ کے رہنے والے، ادھر شوق ملاقات، ادھر وقت نماز کا اور جماعت ہو چکی تھی، انہوں نے وضو کی بڑی تیزی کے ساتھ، حضور ان کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے نماز پڑھی نہایت تیزی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے اور اسی نماز کو ذرا سلیقے کے ساتھ انہوں نے پڑھا، پھرا لیے اور آ کے پھر سلام، حضور نے پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے اور جانے کے بعد ذرا اس سے اچھی نماز پڑھی اور پھر آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو وہ بولے کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حضور کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھ کر ان کو دکھائی۔ یہیں سے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے بن گئی کہ نماز میں تمام ہی ارکان کو صحیح طور کے اوپر سلیقے کے ساتھ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، جسے علماء کی اصطلاح میں علمی زبان کے اندر تعدیل ارکان کیا کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے پر نماز پڑھو جیسا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ گویا کہ حضور نے اپنے عمل کو امت کے لیے نمونہ بنا دیا کہ میرا عمل دیکھو اور عمل دیکھنے کے بعد اسی کو اپنے لیے اسوہ بنا لو
نمونہ بنا لو اور اسی کی اتباع کرو۔ دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی درستگی کے ساتھ کثرت اعمال و قلت اعمال کو چھوڑ کر نفس عمل کی ترغیب دی کہ انسان عمل کرتا رہے۔ قرآن مجید نے جہاں کہیں آمنو ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ اعمال کا ضرور ذکر کیا، فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، اپنے عقیدوں کو درست کیا، عقیدوں کو درست کرنے کے بعد ان عقائد کے اوپر جم گئے اور اعمال کیے مطابق شریعت۔ حافظ ابن تیمیہ نے اعمال صالحہ کا ترجمہ نیک عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ عمل ہو اور عمل ہو مطابق شریعت۔ آپ نے دیکھا ہندو ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، سکھ ہو، بعض ان میں سے بہت نیکیاں کرتے ہیں، دبا کے نیکیاں کرتے ہیں، اور یہ تو خیر غیر مسلم فرقے ہیں۔ آپ کے مسلمان فرقوں میں اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر بعض کتنے اعمال کے اندر مشغول ہیں۔ خود خارجی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں پیدا ہوئے، ان کے متعلق ہے کہ کثرت نماز کی بنا پر اور سجدوں کی کثرت کی بنا پر ان کی پیشانیوں پر گٹے پڑ گئے تھے، اتنے رکوع کرتے تھے کہ ان کے گھٹنوں کے اوپر گٹے پڑ گئے تھے، اتنے رکوع کرتے تھے کہ ان کے پاؤں کے اوپر نشانات تھے، تمام جسم ان کے عبادتوں کے اندر ست گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عبادت قبول نہیں ہوئی، وہ کثرت عبادت قبول نہیں ہوئی۔ وہی عبادت مقبول ہے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ نیک عمل اپنے نظر میں، نیک عمل دوسرے کے نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ خدا تعالیٰ کے یہاں پر ان اعمال کی قیمت ہے کہ جو اعمال آپ نے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیے، اگر آپ سنت سے ذرا بھی ہٹ گئے پھر اس کے بعد کوئی عمل مقبول نہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ ان کی بستی کے اندر ایک دوسرے بزرگ آئے تو وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے اور بڑی دور و دراز کا فاصلہ طے کر کے پہنچے۔ یہ جو بزرگ ملاقات کے جا رہے تھے ان کے معتقدین بھی ساتھ تھے۔ جس وقت اس مقام پر پہنچے جہاں پر ان بزرگوں سے ملاقات ہونا تھی، وہ اچانک بزرگ سامنے آ گئے۔ بہنوں نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد واپس تو معتقدین نے کہا کہ حضرت ان بزرگ سے ملاقات کے لیے آپ نے اتنی لمبی چوڑی مسافت طے کی، اتنی پریشانی اٹھا کر آپ یہاں پہنچے، اور جب وہ بزرگ سامنے آئے تو بغیر ملاقات کے واپس ہو گئے۔ فرمایا کہ چلو باہر چلو، میں چل کر بتاؤں گا۔ اور پھر یہ بتایا کہ انہوں نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک دیا ہے۔ یہ بزرگ کہاں سے ہوں گے؟ قبلے کا تو احترام واجب ہے۔ جب انہوں نے قبلے کے احترام کو باقی نہیں رکھا تو انہیں تو بزرگی کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ ہمارے اولیاء اللہ نے جو محققین تھے، واقعی اولیاء تھے، انہوں نے معاملہ صاف کر دیا کہ اگر کسی کو تم دیکھو کہ بزور کرامت ہوا میں اڑ رہا ہے، کرامت کے بلبوتے کے اوپر پانی پر ایسا چل رہا ہے جیسا کہ کشتیاں چلتی ہیں، کرامت کے زور کے اوپر کچھ بھی کر کے دکھا دے، لیکن ہرگز معتقد نہ ہونا تاکہ وقت ہے کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ سنت کے مطابق ان کا کام ہے یا سنت کے مطابق نہیں۔ سلطان الہند حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ شام کے وقت جمنا کے اوپر دلی میں بیٹھتے تھے اور وہاں پر فتاوی عالمگیری لکھی جاتی تھی۔
آج وہ فتاوی عالمگیری حضرات مفتیین کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اسے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری بھی. عالمگیر بڑے عالم تھے، بڑے فاضل تھے، کئی زبانوں کو جانتے تھے. علماء کی مجلس جو قائم کی تھی اس میں حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے والد مرحوم بھی شریک تھے. بحث ہوتی تھی مسئلے پر، آخر میں اس بحث میں حصہ لیتے عالمگیر اور اپنی بھی رائے ظاہر کرتے، اور پھر ان کی رائے کے مطابق مسئلہ لکھ لیا جاتا تھا. گویا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود اتنا مسائل کے اوپر اور جزیات کے اوپر ان کی نظر تھی اور ان کا عبور. خود عالمگیر مغرب کی اذان دیتے اور سب شریک ہوتے. ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا کہ جمنا کے کنارے بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں لیکن نماز باجماعت میں شریک نہیں ہوئے. عالمگیر پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ تم نے جماعت میں کیوں نہیں شرکت کی؟ تو انہوں نے عالمگیر کے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنی تسبیح کو توڑ کے دانے تمام کے تمام جمنا کے اندر ڈال دیے اور پھر کہا کہ مچھلیوں دانے لے آؤ. ان کی کرامت کے نتیجے میں ہر ایک مچھلی ایک ایک دانہ لیے ہوئے اوپر آ گئی. عالمگیر کہاں مرعوب ہوتے، وہ کہاں متاثر ہوتے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ جو کرامت دکھائی ذرا دوسری کرامت اور دکھا دیجئے. جماعت کے ساتھ نماز کے ترک پر جو شریعت میں سزا ہے میں وہ کوڑے اب آپ کے لگاؤں گا. اپنی کرامت سے ذرا میرے کوڑوں کو روک دے. اور پھر اس کے بعد پٹائی شروع کی، دمادم دمادم ساری کرامتیں ہوا ہو گئیں. کسی کرامت کا نام و نشان باقی نہیں رہا. صوفیاء اور اولیاء اللہ نے صاف کر دیا معاملہ کہ وہی شخص قابل اعتبار ہے، اسی کی اتباع کرنا، اسی کی اقتداء کرنا، اسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا کہ جو سنت میں نہایت کامل و مکمل ہو. حضرت مولانا گنگوہی علیہ الرحمہ کے یہاں ایک صاحب پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ چل گئے. کوئی دن کے بعد قیام کے بعد حضرت نے دریافت کیا کہ بھئی کیوں آئے تھے؟ جو کہا جی مرید ہونے آیا تھا. جو آ کے پھر بغیر مرید ہوئے کیوں چلے جا رہے ہو؟ جو آ کے جی کوئی کرامت تو آپ نے دکھائی نہیں، کیا مرید ہو جاؤ؟ اگر کوئی کرامت ہوتی تو کرامت دیکھ کر میں مرید ہوتا. اب حضرت گنگوہی متوجہ ہوئے کہ اس کا معاملہ درست کرنا چاہیے، اس کے خیالات کو صاف کرنا چاہیے. فرمایا کہ بھائی کتنے دن ٹھہرے؟ جو کہا جی 3-4 دن ٹھہرا. فرمایا کہ تم نے ہماری خانقاہ میں کوئی کام خلاف سنت دیکھا؟ جو جی خلاف سنت تو کچھ بھی نہیں دیکھا. فرمایا کہ ہماری تو کرامت یہی ہے، سنت کے اوپر جم جانا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. صوفیاء کے یہاں مشہور مقولہ ہے الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ اگر کوئی عمل پہ ڈٹ گیا، صحیح عقیدے پہ ڈٹ گیا، صحیح عمل کے اوپر ڈٹ گیا، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہو سکتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی ترغیب دی اور اعمال کی ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ عمل کو درست کر دیا. پھر سب سے بڑی بات اعمال کی روح ہے نیک نیتی، حسن نیت. اگر آپ عمل کر رہے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے ساتھ آپ کا معاملہ صحیح نہیں ہے، کوئی عمل مقبول نہیں ہے. وہی خدا تعالیٰ کے یہاں پر عمل مقبول ہے جو نیت صحیح کے ساتھ کیا جائے. حضور نے اس روح کو بھی اجاگر کر دیا، اس روح کو بھی روشن کر دیا. یہیں سے بات چلی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں کو پر ہے، نیک نیتوں پر ہے. اگر آپ کام کیے جا رہے ہیں لیکن اندر سے آپ کی نیت درست نہیں، وہ عمل کبھی بھی مقبول نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور السلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام،
اللهم صل على الشفيع في جميع العنام. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد